جی جی اور ہم اپنا رول نہیں پلے کریں گے تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا. السلام علیکم جی. عام انتخابات میں بڑے تگڑے مقابلے ہوئے، کوئی ہارا تو کوئی جیتا، مگر کوئی ہار کر بھی جیتا. عوام کے دلوں میں کچھ لوگ ایسے بس گئے، عوام کے خیالات کا حصہ بن گئے. منیر سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر سویرا پرکاش بھی ان میں سے ایک ہیں، جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر حلقہ پی کے 25 سے الیکشن لڑا. پاکستان کی پہلی ہندو خاتون امیدوار. اگرچہ انتخابی مقابلے میں وہ ہار گئی ہیں، مگر انہوں نے جس طریقے سے الیکشن مہم میں عوام کے دلوں میں جگہ بنائی ہے، عوام کی محبت سمیٹی ہے، وہ قابل تقلید ہے. آج کی نشست میں ہم ان سے ان کی نجی اور سیاسی زندگی پر کچھ بات چیت کریں گے. مس سویرا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے، اور ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو سو مچ. اچھا مس، مجھے یہ بتائیے گا، اس بات کا تو ہم اندازہ کر چکے ہیں کہ آپ ایک دبنگ خاتون ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، کیا آپ اپنے سیاسی کریئر کو کنٹینیو رکھیں گی؟ جی انشاءاللہ میں تو اپنی اسٹرگل کنٹینیو رکھوں. جہاں میں مطلب راستہ ڈھونڈوں گی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. ٹھیک ہے، گڈ ٹو نو. مجھے بتائیے گا کہ سیاست میں آنے کا فیصلہ، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈرائی ہے اور مشکل بھی ہے، اس کے لیے بہت بہادر ہونا اور بڑے دل کے ساتھ آنا بہت ضروری ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا پھر آپ کے والد کا ڈیسیجن ہے؟ یہ ڈیسیجن میرا تھا. جب مطلب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، اپنے فادر سے ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے سپورٹ کی تھی. تو سپورٹ انہوں نے کیا ہے، پر ڈیسیجن میرا تھا، انیشیٹو میرا تھا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، گڈ ٹو نو میڈم. بہت اچھا لگا جان کر کہ خواتین بھی جو ہیں وہ اس فیلڈ میں پیش ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ خیبر پختونخوا، کیونکہ نو ڈاؤٹ ایوری ون نوز کہ وہاں پر مردوں کا غلبہ ہے اس ایریا میں، اس جگہ پر. تو وہاں سے ایک پختون خاتون ہو کر اس فیلڈ میں آنا اور پھر مقابلے میں مردوں کا بھی کھڑے ہونا اور مریم نواز جیسی مضبوط خواتین کا کھڑے ہونا، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس میدان تک آنے تک پر اس فیلڈ تک آنے تک آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا یہ آپ کو ڈیسیجن بہت مشکل نہیں لگا؟ ڈیسیجن اسٹارٹ میں جب مطلب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، تب مجھے تھوڑی سی مطلب یہ ہیزیٹیشن ہو رہی تھی کہ مطلب ایز اے فیمیل میں کیسے جاؤں گی جہاں پہ مطلب اتنے سارے مرد ہوتے ہیں، مطلب کہ میرے تو انٹریکشن بھی کم ہے باہر سوسائٹی کے ساتھ. ہمارے مطلب جو لگ رہا ہے کہ ہماری جو عورتیں جنرل الیکشنز میں کیوں نہیں جاتی، وہ یہی ہے کہ ہم گھر تک لمیٹڈ ہوتی ہے، ہمارا انٹریکشن باہر سوسائٹی کے ساتھ کم ہوتا ہے، تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں لائک ووٹ کون دے گا. تو یہ تھوڑی سی ہیزیٹیشن تھی مجھے. ابھی ہرڈلز اوور آل مطلب کمپین کے ٹائم میں مجھے نہیں فیس کرنے پڑی، کوئی چیلنجز نہیں آئی، صرف مطلب پارٹی کی طرف سے ہیلپ نہیں تھی لوکل اور پروونشل لیول پہ. تو اس کی وجہ سے کافی مطلب لائک مسئلے آئے تھے. وہ پولنگ ایجنٹس نہیں تھے، کوئی ہیلپ نہیں تھی، ہم 3 بندے کمپین کر رہے تھے. تو یہ مسئلے تھے، پر اوور آل بہت الحمدللہ اسموتھلی گیا سارا. ٹھیک ہے. اور یہ تو آبویسلی کیونکہ پاکستان بھر کی بات ہے، کیونکہ الیکشن کا ڈے تو ویسے بھی خیر ایک بہت بڑی جنگ کا دن تھا. مجھے بتائیے کہ بونیر کے بلند پہاڑوں سے آپ آئی ہیں اور اتنے ہی بلند حوصلہ بھی ہے آپ کا. مجھے یہ بتائیں، آپ نے اپنی شکست کو بہت ہی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاست میں کیا واقعی جو سیاسی لوگ موجود ہیں ان کے اتنے ہی بڑے دل ہیں کہ وہ اپنی شکست کو بہت خوش اسلوبی سے تسلیم کر لیں، اور آپ خواتین کے کردار کو کس حد تک خواتین کے سیاست میں کردار سے مطمئن نظر آتی ہیں؟ یہ تو کہہ لے کہ اس گیم کا پارٹ ہے جیتنا اور ہارنا. میں اسٹارٹ میں جب پالیٹکس میں مطلب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں جنرل الیکشنز لڑنے جا رہی ہوں، تو میں نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں جیت جاؤں. میرے لیے یہ جو جرنی ہے نا، بیچ والا جو گیم ہے، وہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اس میں مطلب کوئی چینج لا سکوں وومن امپاورمنٹ کے لیے، یوتھ امپاورمنٹ کے لیے. یہ وہ امپورٹنٹ تھا، گیم امپورٹنٹ تھی. تو اس لیے مطلب میں نے ٹوٹلی مطلب یہ ججمنٹ اپنے بنیر کے بہن بھائیوں پہ چھوڑ دی تھی کہ مطلب وہ خود بیٹر طریقے سے جج کر سکے کہ کون ان کے لیے خدمت کر سکتا ہے. تو اس پہ میں نے فوکس نہیں تھا رکھا، میں نے اپنی جرنی پہ فوکس رکھا تھا. اور ابھی مطلب جو دیکھا مطلب دیکھ سکتے ہیں ہم فیمیلز ابھی پھر بھی اس دفعہ الیکشن میں زیادہ آئی ہیں، پر اوور آل اتنا رول نہیں ہے. مطلب ہمیں 51% کے لیے ہماری ویمن پاپولیشن ہے پاکستان میں، اور
ہم اپنا رول نہیں پلے کریں گے تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا. پروگرس مشکل ہے جب تک ہاف سے زیادہ پاپولیشن اپنا رول نہ پلے کر رہی ہو. بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. مجھے یہ بتائے گا کہ الیکشن کے بعد پارٹی کی عادت میں سے آپ سے کس کس نے رابطہ کیا ہے؟ اور ایک اور چیز بتائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مخصوص نشست دی جانی چاہیے؟ وہ تو میں پارٹی اتھارٹیز تک چھوڑ دیتی ہوں نا ڈیسیژن. پر اوور آل مطلب مجھے جو کمپین کے دوران بھی کمپین کے بعد بھی جو مطلب میسیجز اور وہ کمنٹس بھی آ رہے پارٹی کی طرف سے تو وہ کافی زیادہ پازیٹیو ہے. ایز ان کے ان کو مطلب میرے فیس میں جو ہمارے پارٹی کا جو لائک مینیفیسٹو جو آئیڈیالوجی ہے کہ ورکر کاسٹ، جو مائنورٹیز، ویمن امپاورمنٹ، مطلب وہ سارا کچھ مطلب میرے ایک فیس میں مل رہا ہے. پھر ہمارے ابھی چیئرمین بھی خود بھی ینگ ہے اور وہ ٹرائی کہ یوتھ امپاورمنٹ بھی ساتھ ہو. تو میں تو ہوپ فل ہوں اور مجھے ابھی تک مطلب بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے. تو ریزرو سیٹس کا کچھ نہیں کمنٹ کر سکتی، پر ہوپ فلی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا سینٹرل گورنمنٹ میں. انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اتنی دبنگئی سے جو ہے وہ مردوں کے کمپٹیشن میں آپ اتنی خواتین، کیونکہ ابھی اس وقت پہلے اگر دیکھا جاتا تو ویل نون جو ہے وہ محترمہ بھٹو بے نظیر صاحبہ تھی، اور اب بیگم مریم نواز صاحبہ ہیں. اور ان کے کمپٹیشن میں جب آپ ہیں اور آپ اتنی ہمت کر کے آئی ہیں، تو مجھے ایک بات بتائے گا کہ الیکشن کے وقت ڈیورنگ دا الیکشن جو ہے وہ آپ کی فین فالوئنگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تھی. تو کیا الیکشن کے بعد وہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اس پر جو آپ الیکشنز کا جو ہے وہ آپ کی فین فالوئنگ پر کتنا اثر پڑا ہے؟ وہ تو obviously بہت زیادہ، کیونکہ اس سے پہلے تو سوشل میڈیا وغیرہ مطلب اس طرح پرائیویٹ میں یوز کرتے تھے، پرسنل ہوتا تھا. تو فین فالوئنگ مطلب بہت زیادہ بڑی ہے، پر وہ مطلب مجھے سپورٹ اس سے شو ہوتی ہے کہ لوگ اتنا سپورٹ کر رہے، لوگ مجھے اتنا چاہ رہے کہ مطلب میں آگے بڑھوں، ان کے لیے آواز اٹھاؤں. تو اس لیے میں تو اس چیز سے بہت خوش ہوں. کمپین کے دوران بھی مطلب فیس بک سے اگر میں جج کروں تو اچھی خاصی تھی، ابھی بھی مطلب ویسی اسموتھلی لائک انکلائن کی طرف ہی جا رہی ہے. تو یہ مجھے موٹیویٹ کر رہی ہے، کانفیڈینس بوسٹ کر. ٹھیک ہے. اچھا چلیں کچھ آپ کی نجی زندگی پہ بات کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں مطلب ہاؤ مینی سبلنگز یو ہیو، کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے 2 بھائی ہیں، دونوں میرے سے چھوٹے. ایک تو 2 سال چھوٹا ہے، ایک 11 سال چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی کیوں، مطلب کیونکہ باقی بھائی چھوٹے ہیں، آپ بڑی تھی، اس وجہ سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے فرسٹ؟ نہیں، وہ میں نے ابھی لائک ہاؤس جاب جس ٹائم میں کر رہی تھی جولائی تک میں نے ہاؤس جاب کمپلیٹ کی ہے. تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے آنا ہے پالیٹکس کی سائڈ پہ آنا ہے. پالیٹکس تو گریٹ ڈیسیژن. بائی لک بائی چانس مطلب یہ بھی ہو گیا کہ 25 ایئرس ہو گئی، تو مطلب میں کانٹیسٹ بھی کر سکتی تھی. تو پھر تو مطلب میں اس بات کے پیچھے ٹوٹلی پڑ گئی. اپنے فادر کو مطلب کافی تنگ کرتی رہی کہ میں نے تو کنٹیسٹ کرنا ہے، تو آپ مطلب میرے ڈاکومنٹس میں سبمٹ کریں، آپ مجھے لے کے جائیے. وہ آپ کی ہمت اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے جو ہے عوام جاننا چاہتی ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کا اسٹڈی بیک گراؤنڈ کیا رہا تھا؟ کس جگہ پر آپ اسٹڈی کے لیے گئیں؟ آپ نے خیبر پختونخوا سے ہی ساری اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی یا آپ اور صوبوں میں یا آؤٹ آف کنٹری؟ آپ کا کیا اسٹڈی بیک گراؤنڈ رہا؟ میٹرک تک تو میں نے بنیر سے ایجوکیشن حاصل کی ہے. پھر FSC کے لیے میں لاہور چلی گئی تھی کنیڈ کو، اور اس کے بعد پھر میڈیکل میں نے ایبٹ آباد سے کیا. ہاؤس جاب بھی ایبٹ آباد سے کیا. اس کے بعد پھر مطلب جیسے ہی جولائی میں ہاؤس جاب ختم ہوئی، اگست سے میں نے CSS اکیڈمی جوائن کر لی اور پالیٹکس میں بھی ایکٹیو پارٹ لینا اسٹارٹ کر دیا. اچھا میڈم مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے فیلڈ میں جس طرح سے آپ اترتی ہیں، جس طرح سے آپ کمپٹیشن کرتی ہیں، آپ کا بات کرنا، آپ کی فین فالوئنگ، ہمیں اس بات کا اندازہ تو تھا کہ آپ کی جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کا وہ بہت زبردست رہا ہوگا. اور ایز یو ٹولڈ اس آپ نے CSS کے امتحان کی بھی تیاری کی ہے. مجھے بتائیے گا کہ سیاست میں آپ کس شخصیت سے متاثر ہیں زیادہ؟ وہ تو obviously شہید بے نظیر بھٹو، کیونکہ فرسٹ اینڈ اونلی فیمیل پرائم منسٹر رہ چکی ہے پاکستان کی. تو مطلب وہ اس چیز سے میں بہت انسپائر تھی. انہوں نے اپنے ٹائم پہ جو کام کیا تھا نہ صرف نیشنل بٹ انٹرنیشنل لیول پہ. اور ابھی کرنٹلی obviously ہمارے چیئرمین صاحب
بلاول بھٹو صاحب, کیونکہ مطلب اتنے ینگ ہوتے ہوئے وہ ان کے جو دور اندیشی ہے نا, تو چیز سے میں لائک امپریسڈ ہوں, بہت انسپائرڈ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائے گا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہلی خاتون تھی, خاتون وزیر اعظم تھی پاکستان کی, اور اب اگر مریم نواز صاحبہ کی بات کی جائے تو وہ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ بنے گی. مجھے یہ بتائیں کہ اس اتنا فیلڈ میں اتنا کمپٹیشن دیکھتے ہوئے کیا آپ کو کچھ ڈر سا نہیں ہے کہ اچھا میں مقابلے میں ان خواتین کے مقابلے میں بھی فیلڈ میں آنے والی ہوں؟ نہیں, مطلب جو میں مطلب اسٹارٹ پہ جو میرا اپنی فلاسفی کہہ لو تھی کہ خدمت میں, لوگوں کی خدمت میں کمپٹیشن ویسے بھی نہیں ہوتا, کوآپریشن ہوتا ہے نا. تو لائک یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے یہ پاکستان جو پروگریس کی طرف جا رہا ہے, تو اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مریم نواز بھی ابھی مطلب اگر ان کو بنایا گیا ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن کے اکارڈنگ سب سے بڑے صوبے میں مطلب فیمیل آ رہی ہے, تو یہ پروگریس کی انڈیکیشن ہے. تو اس چیز کو, امپاورمنٹ کو, مطلب اس چیز کو تو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور اوور آل مطلب میرے خیال سے کمپٹیشن, سیاست میں کمپٹیشن نہیں ہے, خدمت خلق میں کمپٹیشن نہیں, کوآپریشن ہی چلتا ہے. بالکل بالکل. اسی بات سے آپ کے ایک سوال کرنا چاہوں گی. مجھے بتائے گا کہ سیاسی صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے, ایک دنگل کی سی سچویشن ہے, اور ہمارے جو سیاسی کارکنان ہیں اس دنگل میں پھنسے نظر آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ آخری سوال میں کوآپریشن, جو مطلب ایک تو پارٹیز کے درمیان کوآپریشن کی بات ہے, اور پھر ہمارے لوگوں میں ایجوکیشن اور اویئرنیس کی بات ہے. کیونکہ ڈے ون سے مطلب میں نے اپنا جو اپنے ایریا میں مسئلے جو دیکھے تھے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے نا از دا کی, کہ سارے پرابلم سالو کرے, پولیٹیکل ہو گئے, اکنامیکل ہو گئے, تو لوگوں کی اویئرنیس اس چیز سے بڑھے تاکہ پتہ چلے کہ مطلب ہمارے حقوق کیا ہے, کہ اس کے لیے کھڑا کیسے ہونا ہے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایسے آئے گی. اور اس کے علاوہ مطلب کہ جو جن لوگوں کے پاس پاور ہے کہ وہ آپس میں کوآپریٹ کر کے ابھی کام کرے, کیونکہ جو حالات ہیں ابھی پاکستان کے, تو مطلب کوآپریشن سے ہی کچھ ہو سکتا ہے. مس سویرا, ایک آخری سوال ہمیں بتائیے گا کہ اگر ضمنی الیکشن میں آپ اس مرتبہ اترتی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ آپ کا نعرہ کیا ہوگا عوام کو اپیل کرنے کے لیے کہ آپ کی فین فالوئنگ میں بھی مزید اضافہ ہو جائے, پلس آپ کی جو ہے وہ سیٹ بھی کنفرم ہو جائے. کنسسٹنسی از دا کی. آئی تھنک میرا وہی اپنا والا نعرہ, ووٹ بچالا ورکل ہے, یہی نعرہ. اوکے مس, کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین تعلیم یافتہ ہوں.